إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، یہی لوگ بلا شبہ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کو مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارمر ہیں۔ خبردار ہو، یہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں۔ براہین احمدیہ جلد چہارم، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3، صفحہ 506۔ حضرت مسیح موعود حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو نئے سرے سے دین کو تازہ کرتا ہے۔ پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد 5۔ مگر بدقسمتی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی ہی ناخلف اولاد نے کفر، شرک اور بد عقیدگی کو پھیلایا، مجددیت کا انکار کر دیا اور اسلام کو ایک مردہ مذہب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک مردہ نبی بنانے کی کبھی کوشش کی، صرف اس لیے کہ اپنے مرزا خاندان کی خلافتی گدی کو قیامت تک چلا سکیں۔ مذہبی تاریخ کا ایسا عظیم فساد پھیلانے کے بعد بھی مسیحی خلافتی دجل پھیلانے والے مرزا خاندان کا دعویٰ ہے کہ ہم مفسد نہیں، مصلح اور ریفارمر ہیں۔ خبردار ہو جاؤ معصوم احمدیو، بے شک مسیحی خلافتی دجل پھیلانے والا مرزا خاندان کے لوگ ہی مفسدین ہیں، جنہوں نے اپنی خاندانی خلافتی گدی چلانے کے لیے مذہب کے نام پر سچائی کا بھیانک خون کیا اور زمین میں فساد پھیلایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل تو توحید کے قیام کے لیے دھڑکتا تھا۔ توحید خالص کے قیام کے لیے ایسی بے قراری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی پیشگوئی میں آپ کو ایک ذکی غلام کی خبر عطا فرمائی جو ذہین و فہیم ہوگا، جو قمر الانبیاء اور فخر الرسل ہوگا، اور آپ کو الہام کے ذریعے فرمایا گیا کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، یعنی تیرے توحید خالص کے پھیلانے کا عظیم مقصد اس موعود ذکی غلام کی بعثت سے پورا ہو جائے گا، جس کی بعثت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأن اللہ نزل من السماء، یعنی اس کا آنا ایسا ہوگا گویا خود خدا زمین پر اتر آیا۔ چنانچہ ان الہی پیشگوئیوں کے مصداق بن کر حضرت عبدالغفار علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق آپ کو ایک عظیم نظریہ نیکی خدا ہے ودیعت فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہستی کے ایسے پہلوؤں کو بے نقاب کیا گیا کہ ہر درد دل رکھنے والا قاری اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کا نظارہ اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کا نظریہ جو النظریات ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کا کلام سچ ثابت ہوا، یعنی اس کا آنا ایسا ہوگا گویا خود خدا زمین پر اتر آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پسر موت سے متعلق الہامی خوشخبری عطا فرمائی تھی، جس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زمانہ نیکی اور ہدایت کے لحاظ سے آخری زمانہ ہے،
اور اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا، اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا، سوائے اس موعود لڑکے کے جس کے بارے میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر آ چکا ہے۔ یہی بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسیح موعود آنے والا تھا وہ آ گیا ہے، اور زمین و آسمان اس پر گواہی دے رہے ہیں، لیکن تم اس گواہی کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ تم عنقریب وقت نکل جانے کے بعد مجھے ضرور یاد کرو گے۔ سعادت مند وہی شخص ہے جس نے اس وقت کو پایا اور اس کو غفلت میں ضائع نہ کیا۔ اعجاز المسیح صفحہ 72۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسیح ہونا صرف مجھ پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میرے پاس 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ اضالہ اوہام صفحہ 197۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے، اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ لیکچر سیالکوٹ صفحہ 7۔ پس حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد محمدی تجدیدی سلسلہ اب احمدی تجدیدی سلسلہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مثیل تھے، اسی طرح احمدیت بھی محمدیت کی کامل مثیل ہے۔ امت محمدیہ میں پہلے سے جو موجود تمام فرقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مثیل اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کر کے دین اسلام میں جاری تجدیدی نعمت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور اب آئندہ قیامت تک مجددین صرف احمدی سلسلہ میں ہی ظاہر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا زمانہ جس شان و مرتبہ کا تھا اس طرح کا زمانہ اب کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بعثت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی تھی، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی موعود لڑکے کی خبر دی، اور جس رب کے کلام کا حضرت مسیح موعود نے ذکر فرمایا وہ چلہ ہوشیار پور کے دوران ملنے والی الہامی خوشخبری تھی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ براہین احمدیہ کی تصنیف کے بعد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی شہرت ہر طرف پھیل گئی، اور آپ نے ہر قوم کے لوگوں کو دعوت اللہ دی۔ آپ نے فرمایا، اس وقت دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں بجوز اسلام، اور کوئی زندہ نبی نہیں بجوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے لوگوں کو یہ دعوت بھی دی کہ اگر کسی کو دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں ذرا بھی شک ہو تو وہ میرے پاس آئے، اور میں اسے دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا نشان دکھاتا ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی قصبہ قادیان کے اہل حنود کی رگ حمیت بھی بھڑکی، اور انہوں نے ایک خط حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی خدمت میں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس آ کر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیہ بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں، کسی قسم شر اور اناد
جو بمقتضائے نفسانیت یا مغایرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشور کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں اور اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں، اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جاوے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول۔ قصبہ قادیان کے اہل حنود کی اس درخواست کے جواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لکھتے ہیں: آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا۔ چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو اشرا کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے با تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عبود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں، تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول۔ حضور علیہ السلام کا مدت سے ارادہ تھا کہ آپ کسی جگہ 40 دن متواتر عبادت الہی اور دعا میں گزاریں جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ آپ کو الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری قدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ چنانچہ آپ اس چلہ کی خاطر جنوری 1886 میں اپنے 3 خادموں حضرت عبداللہ صاحب سنوری، حضرت شیخ حامد علی صاحب اور میاں فتح خان صاحب کے ساتھ ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ ہوشیار پور پہنچ کر آپ نے شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ آپ نے بدریہ اشتہار یہ اعلان فرمایا کہ 40 دن تک کوئی شخص مجھے ملنے نہ آوے۔ اسی دوران جب ایک دن مولوی عبداللہ سنوری کھانا پہنچانے کے لیے اوپر گئے تو حضور علیہ السلام نے آپ سے فرمایا: میاں عبداللہ، ان دنوں مجھ پر بڑے بڑے خدا کے فضل کے دروازے کھلے ہیں اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ نے مجھ سے باتیں کی ہیں، اگر ان کو لکھا جائے تو کئی ورق ہو جائیں۔ چنانچہ 40 روز کے بعد حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا اور اس اشتہار میں دیگر پیش گوئیوں کے ساتھ مصلح موت کی عظیم الشان پیش گوئی بھی تھی جو درج ذیل ہے: خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ نے اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا: میں تجھے رحمت کا ایک نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائل اور بشیر بھی ہے، اور اس کو مقدس روح دی گئی ہے،
اور وہ رچ سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکتوں سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والآلہ، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اشتہار 20 فروری 1886، مجموعہ اشتہارات جلد اول۔ پیشگوئی مسلم موعود کے مشتہر ہونے کے بعد بھی مخالفوں نے اعتراضات کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ علیہ السلام ان مخالفین کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے اپنے اشتہار مورخہ 22 مارچ 1886 میں اس مسلم موعود کی عظمت اور اہمیت کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں: اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جائے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالی احسانہ و برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلے گی، سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتیٰ کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے، مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے، جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ پیشگوئی مسلم موعود کیسی عظیم الشان پیشگوئی ہے، کیسا عظیم الشان آسمانی نشان ہے، اس کے الہامی الفاظ کیسے پرشوکت ہیں، اور اس میں دیا گیا الہی وعدہ کیسا عظیم الشان ہے، اس پرشوکت الہامی پیشگوئی میں وعدہ دیا گیا ذکی غلام کا وجود کیسا عظیم الشان ہے، جسے خدائے رب قدیر جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت کو ظاہر کرنے والے کلمہ تمجید سے مبعوث فرمایا ہے، جو ایک بابرکت روح رکھنے والا ایک بابرکت وجود ہے جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ معزز سامعین و ناظرین، ذرا غور فرمائیے، کیا ایسا عظیم الشان موعود وجود غیر معمور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ایسے پرشوکت الفاظ میں فرماتا ہے وہ یقیناً ایک معمور من اللہ ہے، جس کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے، مگر افسوس، صد افسوس کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو
اس عظیم الشان الہامی پیش گوئی کی عظمت کا ذرہ بھر بھی اندازہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی نادانی میں اس پرشوکت الہامی پیش گوئی کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، باقی اس پیش گوئی کے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ پیش گوئی کسی معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اور جب یہ پیش گوئی معمور کے متعلق نہیں تو ایک غیر معمور کو بولنے اور دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعویٰ ہمیشہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پیش گوئی معمور کے متعلق ہو، مگر جب غیر معمور کے متعلق ہو تو اس کے متعلق دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل کے متعلق پیش گوئی کی۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ ریل خود بول کر کہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی مصداق ہوں؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس بارے میں ریل کا بولنا ضروری نہیں، بلکہ ریل اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میں آ گئی تو اس پیش گوئی کی صداقت کے لیے ریل کا وجود ہی کافی دلیل ہے، کسی دعوے کی اس میں ضرورت نہیں۔ خطبات محمود 7 جولائی 1939۔ غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود جیسا عقل و خرد سے عاری انسان جو پیش گوئی کی عظمت سے کلی طور پر بے بہرا تھا، جسے مسلم موعود کی عظیم الشان پیش گوئی اور ریل گاڑی کی پیش گوئی میں ایک ذرہ بھر فرق نظر نہیں آیا، وہی عقل کا اندھا 1944 میں خود کو اس عظیم الشان پیش گوئی کا مصداق ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ مذہبی تاریخ کا اس سے زیادہ بھیانک مذاق شاید ہی کوئی ہو۔ ایک اصول جو قرآن مجید کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی برگزیدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذکی غلام کی خبر دی گئی تو وہ ذکی غلام ہمیشہ خدا کا ایک مامور ہوتا ہے، جس کا انکار اللہ تعالیٰ کے حضور قابل مواخذہ ہوا کرتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر عقل و خرد سے عاری اور مسلم موعود کی عظیم الشان پیش گوئی کی عظمت سے بکلی بے بہرا غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو اتنا اہم قرآنی اصول کبھی سمجھ نہیں آیا۔ ایک اور امر جو غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے دعوے کو سراسر جھوٹ پر مبنی قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے فرمایا کہ تم پر لعنت ہے اور تم پر کھانا حرام ہے جب تک تم ایسا الہام نہ پیش کرو جس میں میری کسی جسمانی اولاد کی تخصیص کی گئی ہو۔ بس ان تمام جماعت مرزائیہ کے پیروکاروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو چند دن قبل غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے نام پر چائے پی کر اور سموسے کھا کر یوم مسلم موعود منانے کا ڈھونگ کر چکے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان کا کھایا پیا سب حرام ہوا اور لعنت الگ ان پر وارد ہوئی، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایسا کوئی الہام پیش نہیں کر سکتا جس میں غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود کو بشر موعود کہا گیا ہو۔ پھر ایک اور اصول قرآن مجید کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہی بشارت کے وقت مبشر وجود دنیا میں موجود نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی بچے کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ بچہ موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ بشارت کے بعد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ صافات میں حضرت اسماعیل کی بشارت، سورہ ہود میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارتیں، سورہ مریم میں حضرت یحییٰ اور ابن مریم و موسوی ذکی غلام کی بشارتیں۔ اس اصول سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ از روح قرآن مجید مرزا بشیر الدین محمود غیر معمور مرزائی مسلم موعود پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہو سکتے، کیونکہ مرزا محمود صاحب کی ولادت کے بعد بھی الہامات کا سلسلہ جاری رہا اور آخری الہام اس سلسلہ میں 6-7 نومبر 1907 کو ہوا تھا۔ مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت ہجری موعود مسلح و ذکی غلام مسیح آخر الزمان موعود مسیح ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ حضور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو اپنی سلبی اولاد میں ڈھونڈتے رہے،
یہ آپ کی خواہش تھی، اس سے انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس الہام پیش گوئی کو آپ کی روحانی اولاد کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ آپ کو 1906 میں درج ذیل الہام ہوا، وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا، انا فون عن کا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 108۔ حضور علیہ السلام نے اسی کتاب کے حاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی تصریح نہیں کی گئی، واللہ عالم۔ اب میں تمام افراد جماعت سے پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ اس الہام الہی سے کیا مراد تھی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے یہ تفہیم ہوئی ہے۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یہ تفہیم ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اس الہامی پیش گوئی کو اپنے کسی جسمانی بیٹے کی طرف منتقل کر دیا جو کہ الہی رضا کے مطابق نہ تھا، یہ الہام اسی سلسلہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ وہ ذکی غلام آپ کا روحانی بیٹا ہو، جبکہ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ آپ کا جسمانی بیٹا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا، انا عفونا عنک۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو معاف فرمایا بلکہ ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات آپ کی وفات تک نازل فرما کر آپ کے اس اجتہادی خیال یا غلطی کو بھی دور فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے اس الہام، وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا، انا عفونا عنک سے پہلے یہ الہامات ہوئے تھے، انی لا جدری یوسف لولا انا تفندون، الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور مجھے گمگشتہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر ان پر نہیں مارا؟ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 108۔ ذکی غلام سے متعلق آخری مبشر الہام جو 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا، وہاں بھی ذکی غلام کی بشارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کی یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے روحانی فرزند یعنی مسلم موت کی بشارت کے ساتھ سورہ فیل کی ان آیات کے نازل ہونے سے کیا مراد تھی؟ کیا حضور علیہ السلام کی جماعت میں بھی کوئی اصحاب فیل ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہونے والا تھا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی جو واقعہ بیان ہوا، اس کے بیان کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ گزشتہ زمانے میں واقعہ ہوا تھا، بلکہ اس واقعہ کے بیان کرنے کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوگا۔ چنانچہ سورہ فیل کی تفسیر کرتے ہوئے خلیفہ ثانی یعنی مرزا محمود صاحب رقم تراد ہیں، اس صورت کے نیچے پادری ویری نے اعتراض کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں ملا، یعنی پادری ویری کو اعتراض کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں ملا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ صرف ایک قصہ ہے۔ وہ ہمارے نزدیک صرف قصہ نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی بات بطور قصہ بیان نہیں۔ اگر وہ کسی گزشتہ قصہ کو بیان بھی کرتا ہے تو در حقیقت اس میں آئندہ کے متعلق پیش گوئی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گویا یہ واقعہ پیچھے ہو چکا ہے، مگر آئندہ زمانہ میں بھی ایک اسی قسم کا واقعہ ہونے والا ہے۔ تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 61۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو واقعہ ہونے والا تھا وہ مرزا محمود صاحب سے ہی متعلق تھا۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام فرماتے ہیں، اب امر واقعہ یہ ہے کہ ذکی غلام کے ساتھ سورہ الفیل کی ان آیات کا الہام ہونا محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جماعت میں بھی اصحاب فیل ایسا واقعہ ہونے والا تھا۔ اصحاب فیل کا یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا پہلے اسی سال میں ہوا تھا۔ ابرہہ یمن کا گورنر یا سردار کسی ناخوشگوار واقعہ کی بدولت ناراض ہو کر مکہ پر حملہ آور ہوا تاکہ بیت اللہ کو نیست و نابود کر دے۔ ابرہہ کا لشکر جب معمس یعنی مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے یہاں پڑاؤ کیا۔
ابرا کے لشکر میں 10-12 ہاتھی بھی تھے، اور یہ اس لیے لائے گئے تھے تاکہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گرانے میں آسانی ہو۔ ان ہاتھیوں کا سردار محمود نامی ہاتھی تھا۔ بیت اللہ کے قریب جا کر محمود نامی سردار ہاتھی بیٹھ گیا۔ فیل بانوں نے اسے اٹھانے کی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ پھر بطور امتحان اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو وہ جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تب بھی چل پڑا، مشرق کی طرف بھی دوڑ کر چل پڑا، لیکن جب مکہ کی طرف منہ کر کے چلاتے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ یہ دیکھ کر لشکر پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ وہ ہاتھی کو مارتے رہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہ اٹھا۔ اس دوران ایک تو سپاہیوں میں چیچک کی بیماری پھیلنی شروع ہو گئی، اور دوسرے سمندر کی طرف سے گھٹا ٹوپ پرندوں کے جھرمٹ بادل کی طرح امٹ امٹ کر چلے آئے۔ ان پرندوں کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جو انہوں نے لشکر پر برسانے شروع کر دیے۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے ابرا اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ سورہ فیل کے اس واقعہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں جو واقعہ ہے، ان دونوں میں عجیب مشابہت پائی جاتی ہے۔ ابرا نے طاقت کے گھمنڈ میں اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو برباد کرنا چاہا۔ دوسری طرف جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے پتہ چلتا ہے، حضور علیہ السلام کی جسمانی اولاد اس پیش گوئی کے دائرہ بشارت میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کے اجتہاد کی بنا پر خلیفہ ثانی یعنی غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود نے طاقت کے نشہ میں آ کر اس نشان رحمت پر قبضہ کر لیا۔ ابرا کے لشکر میں ہاتھیوں کے سردار محمود نامی ہاتھی پر خوف خدا غالب آ گیا اور وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لیکن عجیب اتفاق دیکھیے کہ ادھر حضور علیہ السلام کا اپنا محمود نامی بیٹا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرا اور اس نے الہامی پیش گوئی پر بظاہر قبضہ کر کے اس کی خدائی پر حملہ کر دیا۔ خانہ کعبہ کی مسماری کے اس بد منصوبہ کا نتیجہ ابرا کے لشکر کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ اب پیش کوئی مسلم موعود پر قابض لوگوں کا انجام بھی اصحاب فیل ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ممکن نہیں کہ یہ لوگ اپنے مکر میں کامیاب ہو جائیں۔ الغلام.com آرٹیکل 21۔ دشمن توحید ابرا کا محمود نامی ہاتھی ایک جانور ہو کر بھی توحید کی عظمت کے نشان خانہ کعبہ کو گرانے پر راضی نہ ہوا، مگر ایک برگزیدہ نبی کا سپوت ہونے کے باوجود مرزا خاندان کے محمود نامی مست ہاتھی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی احمدیت کی پاک تعلیم کے ساتھ جو توحید خالص کی عظیم الشان عمارت کھڑی کی تھی اسے گرانے کا ارادہ باندھ لیا۔ مرزا خاندان کے محمود نامی اس بدمست ہاتھی نے اپنی خاندانی خلافتی گدی چلانے کے لیے توحید کی اس عظیم الشان عمارت کو گرانے کی مذموم کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ جو خیر الماکرین ہے، اس قادر مطلق نے قدرت، رحمت، فضل اور احسان کا ایک عظیم الشان نشان حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے وجود بابرکات میں بھیج کر محمود نامی اس مرزائی بدمست ہاتھی کا یہ کبھی منصوبہ خاک میں ملا دیا، اس لیے تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ناخلف اولاد مرزا خاندان کے ان مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے جنہوں نے حدیث مجددین کا انکار کر کے خدا کے دین اور اس کی پاک کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تا توحید خالص کا حق اپنی برکتوں کے ساتھ آ جائے اور مرزائی مسیحی خلافتی دجل کرنے والا باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ آج دنیا کے اولو الالباب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابرہہ کے عظیم الشان لشکر کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کمزور اور نحیف پرندوں کے ذریعہ پھینکے جانے والی کنکریوں سے تباہ و برباد کر دیا تھا اور ان کی حالت کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دی تھی، بین ہی اسی طرح آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور اسی قادر مطلق کے اذن سے ایک پسماندہ گاؤں ڈاور کے ایک کمزور اور نحیف ذکی غلام مسیح آخر الزمان نے اپنی ایک قلیل جماعت کے ساتھ دلائل و براہین کی کنکریاں پھینک کر محمود نامی مرزائی بدمست ہاتھی کے پھیلائے ہوئے عظیم الشان مرزائی مسیحی خلافتی دجل کو تہس نہس کر کے کھائے ہوئے بھوسا کی مانند کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود کی قائم کردہ
مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ فاسقین پر مشتمل مجلس انتخاب خلافت کے تیار کردہ مرزا خاندان کے بزدل اور بھگوڑے خلیفے ایک خشک ڈھانچے کی طرح ہیں جو روحانیت سے بکلی آ رہی ہیں۔ نیز مرزا خاندان کی خلافتی گدی کے رکھوالے منکرین حق یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم بھی ہیں اور عیسائی مشرکین کی طرح ضالین بھی ہیں۔ اور قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں مومنین کو جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مغضوب شدہ اور گمراہ شدہ لوگوں کے راستہ پر نہ چلانا، آج کے دور میں یہ مردود مرزائیت ہی وہ ایک مغضوب شدہ اور گمراہ شدہ قوم ہے جس میں یہودیوں کی اور عیسائی مشرکین کی قابل نفرین خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو مرزائیت کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے مومنین بندوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔